السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اردو کلاس میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور اردو سیکھنے کے لیے ہر سبق کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کے لوگو پر کلک کر کے پلے لسٹ کو چیک کریں۔ سب سے پہلے ہم نے اسٹیپ نمبر 1 بنایا ہے، اس میں ہم نے اردو کا آسان قاعدہ سکھایا ہے۔ جس کو بھی اگر اردو سیکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اردو کا آسان قاعدہ ضرور پڑھے۔ جب تک اردو کا آسان قاعدہ نہیں پڑھیں گے تو آپ اردو نہیں سیکھ پائیں گے۔ اگر اردو کا آسان قاعدہ مکمل ہو جاوے، اگر مکمل ہو جانے کے بعد بھی آپ کا اردو ویک ہے اور کمزور ہے تو آپ ایکسٹرا پارٹ پڑھیں، جس میں ہم نے دینی تعلیم کا پہلا حصہ ایڈ کیا ہے۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 1 بہت ہی آسان ہے، اردو سیکھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی۔ اگر آپ کا اردو مضبوط ہو جاوے تو اسٹیپ نمبر 2 جس میں ہم نے تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ ایڈ کیا ہے، ضرور پڑھنا شروع کرے۔ اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں بھی معلوم ہوگی اور آپ کو اردو بھی سیکھنے کو ملے گا۔ اب ہمارا تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ بھی مکمل ہو چکا ہے، دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 1 بھی مکمل ہو چکا ہے۔ آج سے انشاءاللہ ہم تعلیم الاسلام کا دوسرا حصہ شروع کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ تعلیم الاسلام کا دوسرا حصہ ہی ہمیں کیوں پڑھنا ہے۔ اردو کی پہلی کتاب نہیں پڑھنا، اردو کی دوسری کتاب نہیں پڑھنا، تیسری اور چوتھی کتاب نہیں پڑھنا، تعلیم الاسلام ہی ہم نے کیوں سلیکٹ کیا؟ تو اس کا ریزن یہ ہے کہ تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے میں آپ کو اردو کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل اور اسلامی عقائد اور ارکان سیکھنے کو ملیں گے۔ آج جو ہم تعلیم الاسلام کا دوسرا حصہ پڑھنے والے ہیں اس میں 2 اسٹیپ ہیں، 2 قسط ہے، 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے ایمان اور عقائد، نمبر 2 پر ہے ارکان، جس کو نماز کہتے ہیں۔ نماز کے علاوہ اور بھی ارکان ہیں، تو آپ کو اردو کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی۔ اس لیے ہم تعلیم الاسلام کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ ہر سبق کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اینڈ تک دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں۔ اگر آپ کو اردو سیکھنا ہے، اردو کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو عقائد بھی معلوم ہوں گے۔ تو آج ہم جو پڑھنے والے ہیں تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے میں سے پہلی جو قسط ہے جس میں ایمان اور عقائد کے متعلق ذکر ہے، انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے۔ ہر سبق کو انشاءاللہ ہم بہت آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے۔ جتنے لوگوں کو شیئر کریں گے ہو سکتا ہے ان کو یہ ساری معلومات نہ ہو، اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے ان کو بھی یہ ساری معلومات ہو جاتی ہے تو آپ بھی انشاءاللہ ثواب میں برابر کے شریک رہیں گے۔ اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو PDF چاہیے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تعلیم الاسلام کا دوسرا حصہ ہے۔ آپ کو یہ کتاب کسی بھی اسلامی بک شاپ سے آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔ اس کا پہلا حصہ مکمل کر چکے تھے، یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تعلیم الایمان یا اسلامی عقائد، یعنی ایمان جس پر ہمارا یقین ہے، اور اسلامی عقائد کہ مسلمانوں کو کیا کیا عقیدے رکھنے چاہیے، ان کا تذکرہ یہ پہلے باب میں ہوگا، یعنی پہلے حصے میں ہوگا۔ بہت ہی آسان ہے، اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے سبق کو سنیں گے انشاءاللہ آسانی کے ساتھ سارے سبق آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ آج کے سبق میں صرف ہم 2 ہی سوالوں کے جواب حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو دعا پڑھاتے ہیں، دعا کو ضرور پڑھ لیجئے ہمارے ساتھ ساتھ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ تعلیم الاسلام حصہ 2 کا پہلا شعبہ تعلیم الایمان یا اسلامی عقائد، یعنی ایمان کی تعلیم اور اسلام کے عقائد کی تعلیم۔ بہت آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اب جواب آئے گا نیچے۔ جواب: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی جو بنیاد ہے، بنیاد کہتے ہیں جڑ کو، اسلام کی جو مضبوطی ہے، اسلام کے جو اہم ارکان ہیں وہ 5 ہے۔ سوال: وہ 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے کیا کیا ہیں؟ جواب: وہ 5 چیزیں یہ ہیں: اول، کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے مطلب کو
دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا. کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت یعنی دوسرے کلمے کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا یہ اسلامک بنیاد میں سے ہے، ایمانی بنیاد میں سے ہے. دوسرے نماز پڑھنا یہ بھی اسلامی بنیاد ہے. تیسرے زکوٰۃ دینا یہ بھی اسلامی بنیاد ہے. چوتھے رمضان شریف کے روزے رکھنا یہ بھی اسلامی بنیاد ہے. پانچویں حج کرنا یہ بھی اسلامی بنیاد ہے. ان 5 چیزوں پر اسلامی بنیاد ہے. اگر اس میں سے کوئی چیز میں ہمارے اندر کسر رہ جاتی ہے، کمی رہ جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر اسلامی پوری کی پوری بنیادیں نہیں ہیں. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق ہے. انشاءاللہ اگلے آنے والے ہر سبق میں نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملے گی. کلمہ طیبہ کس کو کہتے ہیں، کلمہ شہادت کس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا میننگ کیا ہوتا ہے، نماز کیا چیز ہے. تو ہمارے ساتھ جڑے رہے. اور اگر آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو لائک کر کے ضرور بتا دے تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے. اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے. جتنے لوگ آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.